بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، انسان کا اچھا وقت آنے سے پہلے یہ 5 نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں۔ اللہ رب العزت جب کسی انسان کا وقت بدلتا ہے تو فقیر کو بادشاہ اور بادشاہ کو فقیر بنا دیتا ہے۔ کب کس انسان کا وقت بدل جائے کچھ نہیں کہا جا سکتا، البتہ کچھ ایسی نشانیاں ہیں جو ہمارے صحابہ اکرام، فقہا اور فقراء نے بنائی ہے۔ آپ اس وقت کو کیسے پہچان سکتے ہیں کہ آپ کا اچھا وقت شروع ہونے والا ہے؟ اگر آپ کو نہیں معلوم تو آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے 5 ایسی خاص نشانیوں کے بارے میں بتانے والے ہیں جو انسان کو اچھا وقت شروع ہونے سے پہلے دکھائی دیتی ہیں، یعنی کہ کسی انسان کو ان 5 نشانیوں میں سے ایک بھی نشانی دکھائی دے تو وہ انسان سمجھ جائے کہ اس کا اچھا وقت شروع ہونے والا ہے۔ محترم ناظرین، ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور دستے ادب اور ہاتھ جوڑ کر نہایت ہی ادب سے عرض کیا، اے امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کوئی انسان یہ کیسے جان سکتا ہے کہ اس کا اچھا وقت شروع ہونے والا ہے؟ یعنی کہ اچھا وقت شروع ہونے سے پہلے اس انسان کو کون سی نشانیاں دیکھنے کو ملتی ہیں؟ یہ بات سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اے انسان، اللہ رب العزت وقت بدلنے سے پہلے، اچھا وقت شروع کرنے سے پہلے اس انسان کے سامنے 5 نشانیوں کو ظاہر فرماتا ہے، جنہیں دیکھ کر انسان کو سمجھ جانا چاہیے کہ بہت ہی جلد اس کا وقت بدلنے والا ہے۔ آپ کی یہ بات سن کر وہ شخص آپ سے عرض کرنے لگا، اے امیر المومنین، وہ کون سی 5 نشانیاں ہیں؟ تو امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، نمبر 1، فجر کی نماز کے وقت تمہاری آنکھ کھل جائے، یعنی کہ نیند سے بیدار ہو جاؤ۔ اس انسان کے دل میں اللہ رب العزت کی عبادت کا شوق پیدا ہو جائے تو ایسے انسان کو سمجھ لینا چاہیے کہ اس کی قسمت کا دروازہ کھلنے والا ہے، اس کا وقت بدلنے والا ہے، جلد ہی اس کا اچھا وقت شروع ہونے والا ہے۔ اللہ رب العزت کی طرف سے کامیابی اور نئے راستے ملنے والے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے، انسانوں کو صبح فجر کے وقت اٹھنے والوں کی خود اللہ رب العزت مدد فرماتے ہیں۔ اس لیے اگر آپ کی آنکھ صبح فجر کے وقت کھلنے لگ جائے تو آپ کے دل میں بھی اللہ کی عبادت کا شوق پیدا ہو جائے، سمجھ جائیں آپ کا وقت بدلنے والا ہے۔ نمبر 2، جس کو دین کی سمجھ آنا شروع ہو جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جس انسان کو دین کی سمجھ عطا کرتا ہے تو اسے اپنا پیارا بنا لیتا ہے۔ یاد رکھنا چاہیے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ اللہ رب العزت دنیا کم یا زیادہ سب کو عطا کرتا ہے، لیکن دین کی سمجھ اللہ رب العزت اسے عطا کرتا ہے جو اللہ کا محبوب بندہ بن جائے۔ پھر ایسے انسان کے دل میں عبادت کی محبت، تلاوت قرآن مجید کی محبت، اللہ رب العزت دیگر احکامات کی محبت، درود پاک پڑھنے کا ذوق و شوق اور طرب پیدا ہو جاتی ہے۔ اور یاد رکھنا یہ چیزیں اس بات کی نشانی ہے، ایسے انسان کا وقت بہت جلد بدلنے والا ہوتا ہے۔ نمبر 3، جو انسان آزمائشوں میں صبر کرنے لگ جائے۔ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ رب العزت جس کو اپنا محبوب بندہ بناتا ہے اس کو تھوڑی سی آزمائش میں مبتلا کرتا ہے۔ میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے، اللہ تعالیٰ جب کسی شخص کو اپنا محبوب بناتا ہے تھوڑی سی آزمائش ڈالتا ہے، یعنی کہ اللہ پاک یہ دیکھنا چاہتے ہیں یہ میرا محبوب بندہ میرے فیصلے پر راضی رہتا ہے یا شکوہ کرتا ہے۔ یاد رکھنا، جو انسان اللہ کے فیصلے پر راضی ہو جائے اور اللہ تعالیٰ اسے اس دنیا میں بھی راضی کرتا ہے اور آخرت میں بھی نعمتوں سے نوازتا ہے۔ جو انسان شیطان کی باتوں میں آ جائے اور سوچنے لگ جائے
یہ پریشانیاں، دکھ اور درد کیوں؟ اکثر لوگ دکھ اور مصیبت میں ایسا ہی کرتے ہیں، مگر یاد رکھیں ایک اچھے انسان کو ایسا کبھی نہیں سوچنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر ہمیشہ راضی ہونا چاہیے۔ ایک مرتبہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی شخص نے پوچھا، اے بلال، تم بڑی توحید کی باتیں کرتے ہو، پھر آپ کو اتنی بری طرح سے مارا کیوں جاتا ہے؟ تمہیں اتنی مصیبتیں کیوں دی جاتی ہیں؟ اس پر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اے شخص، تم بھی تو بازار سے مٹی کا برتن خریدنے سے پہلے انہیں بجا بجا کر دیکھتے ہو، کہیں سے کمزور اور ٹوٹا ہوا نہ ہو۔ اسی طرح سے اللہ رب العزت نے مجھے بھی آزمایا تھا اور میں اللہ تعالیٰ کی اس آزمائش پر پورا اترا اور اللہ رب العزت نے مجھے آج یہ مقام عطا فرمایا ہے۔ محترم ناظرین، یاد رکھیے یہ وہی صحابی حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جو اللہ رب العزت کے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کے سفر پر گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا، اے جبرائیل، یہاں کون ہے جس کے قدموں کی آہٹ ہے؟ تو اس پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، یہاں پر حضرت بلال حبشی کے قدموں کی آہٹ ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج سے واپس آئے تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، اے بلال، تم ایسا کون سا عمل کرتے ہو؟ تمہارے قدموں کی آہٹ عرش پر سنائی دیتی ہے۔ آپ کی اس بات پر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ہی نے تو مجھے یہ درس دیا تھا۔ حضرت بلال کی یہ بات سن کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بلال، میں نے آپ کو کیا بتایا تھا؟ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے بتایا تھا جو انسان ہر وقت وضو میں رہتا ہو وہ اللہ کا برگزیدہ بندہ بن جاتا ہے۔ آپ کے دیے ہوئے درس پر عمل کیا، ہر وقت باوضو رہا، اسی لیے میں ہر وقت وضو کی حالت میں رہتا ہوں، اور جب میں بے وضو ہو جاتا ہوں تو فوراً ہی وضو کر لیتا ہوں، اور جب میں وضو کر لیتا ہوں تو پھر اسی وقت 2 رکعت نفل نماز بھی ادا کرتا ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم چلتے زمین پر ہیں اور ہمارے پیدل چلنے کی آہٹ جنت میں سنائی دیتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اے انسان، یاد رکھنا آزمائشوں میں بھی اللہ رب العزت کی محبت اور کامیابی کی ایک نشانی ہے۔ نمبر 4، امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جس انسان کے چہرے پر رونق آنا شروع ہو جائے تو اسے سمجھ لینا چاہیے بہت ہی جلد اس کا وقت بدلنے والا ہے، اس کا اچھا وقت شروع ہونے والا ہے۔ یاد رکھنا، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے، جس شخص کو اللہ تعالیٰ اپنا پیارا محبوب بناتا ہے تو اس کے چہرے پر رونق آنے لگ جاتی ہے۔ ایسا انسان پھر دنیا کے سامنے ہر وقت اپنی خوشی کا اظہار کرتا ہے، یعنی کہ ہر وقت خوش رہنا، بلکہ ایسا لگتا ہے دنیا میں اس انسان سے بڑا پرسکون اور باوقار والا کوئی شخص نہیں۔ ایسا لگتا ہے دنیا کا کوئی بھی غم اس شخص کو نہیں ہے۔ تو جب کوئی انسان ہر وقت خوش رہنے لگے، اس کے چہرے پر ہر وقت مسکان اور خوشی کے آثار دکھائی دینے لگے اور اپنے غصے پر قابو کرنے لگ جائے، تو ایسے انسان کو سمجھ جانا چاہیے اس کی زندگی میں خوشیوں کی بارات آنے والی ہے، اس کا وقت بدلنے والا ہے، اور ایسا انسان کسی بھی چیز کی خواہش کرے اور سوچے، اللہ رب العزت اس کو عطا فرما دیتا ہے۔ نمبر 5، اس انسان کے خرچے میں کمی آ جاتی ہے، یعنی کہ خرچ تو وہ کرتا ہے لیکن اللہ رب العزت اس کے مال اور دولت میں، اس کے گھر میں برکت عطا فرما دیتے ہیں، پیسہ اور عزت ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، 5ویں نشانی یہ ہے، جس انسان کے خرچ میں کمی واقع ہو جائے اور رزق میں برکت ہونا شروع ہو جائے تو سمجھ لینا اس انسان کا وقت بدلنے والا ہے، اس کا برا وقت ختم ہونے والا ہے اور اچھا وقت شروع ہونے والا ہے۔
ایسے انسان کی حلال کی کمائی میں اللہ رب العزت ایسی برکت ڈال دیتے ہیں، اور اگر پیسہ لوگوں میں بانٹے تو پیسہ ختم نہیں ہوگا، وہ غریبوں میں پیسہ بانٹے دولت ختم نہیں ہوگی۔ اس کے علاوہ جس انسان کا دل روشن ہو جائے، یعنی کہ جو انسان ہر وقت اللہ رب العزت سے ہی امید رکھتا ہو، اس کے پاس کچھ ہو یا نہ ہو، دوسروں کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا، مگر وہ کبھی بھی اللہ سے شکوہ شکایت نہیں کرتا اور کہتا ہے اللہ تعالیٰ ہماری بہتری کے لیے کرتا ہے، اللہ پاک اس بندے کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے، تم بھی اسے اپنا محبوب بنا لو۔ یہ سن کر حضرت جبرائیل علیہ السلام اس بندے سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم ملتا ہے، تمام فرشتوں کو یہ خبر پہنچا دو، یہ بندہ اللہ تعالیٰ کا پیارا محبوب بن چکا ہے۔ پھر 7ویں آسمانوں کے سارے فرشتے اس بندے سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ پھر ایک فرشتہ آسمان سے دنیا میں آتا ہے اور یہ اعلان کرتا ہے کہ لوگوں، فلاں انسان اللہ رب العزت کا محبوب بندہ ہے۔ تمام انسانوں کی نوری مخلوقات اس انسان سے محبت کرتی ہے، لہٰذا تم بھی اس انسان سے محبت کرو۔ دنیا کے لوگوں کے دلوں میں بھی اللہ پاک اس بندے کی محبت کو پیدا فرما دیتا ہے۔ تو محترم ناظرین، جس انسان کو ان 5 نشانیوں میں اگر ایک بھی نشانی نظر آ جائے تو سمجھ جانا بہت ہی جلد اس کا برا وقت جانے والا ہے اور اس کا اچھا وقت شروع ہونے والا ہے۔ جزاک اللہ۔ محترم ناظرین، کمنٹ سیکشن میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کیجئے گا، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا، اور جو میرے چینل پر نئے ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ اللہ حافظ۔